مذہبی لوگوں کی یہ ہے زندگی۔ تمام آڈینس کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے مہمان ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے عاشق رسول ہے جو ایک مسجد کی بھی خدمت کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے ہی مسلمانوں کے خدمت گزار بنتے ہیں، اور آج ہم نے ان کو دعوت دی اور ان کا شکریہ، ان کی مہربانی کہ وہ میرے گھر تشریف لے کر آئے، ہماری دعوت قبول کری۔ اور آپ تمام عاشقان رسول، تمام آڈینس کا شکریہ کہ آپ نے پہلے جو میں نے پوڈ کاسٹ بنائی اس کو آپ نے وقت دیا اپنا، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور یہ جو میرے مہمان ہیں ان کی بھی گفتگو آپ بالخصوص سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ عز و جل کا فضل، اللہ اس کے رسول کا کرم۔ حضور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عارف اتاری عرف بابا۔ عرف بابا؟ جی محمد عارف اتاری عرف بابا۔ جی جی۔ بابا آپ نے کیوں بولا اپنے نام کے ساتھ؟ اصل میں آپ عملیات کا کام کرتے ہیں کوئی؟ جی، مجلس تعویذات اتاریہ سے میں کافی عرصے وابستہ رہا ہوں، اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے، مرشد کی نگاہ رحمت سے الحمدللہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بڑی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے، اور اس طرح میں مشہور بابا کے نام سے ہو گیا۔ تو عوام نے آپ کو، جاننے والوں نے آپ کو بابا بابا کہا؟ جی جی، یعنی دعوت اسلامی کی تعویذات کی اصطلاح میں بابا کوئی الفاظ اہمیت نہیں رکھتا؟ بالکل ایسا ہی۔ ویسے کوئی آپ کا آستانہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے تو بتا دیں۔ بالکل یہی آس ہے کہ مرشد کا فیض مل جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کس مسجد میں مؤذن ہیں؟ الحمدللہ عز و جل 1997 سے میں قادری جامع مسجد میں مؤذنی کے فرائض انجام دے رہا ہوں، الحمدللہ عز و جل۔ اچھا، جی جی، تقریباً 27 سال کو۔ مسجد میں مؤذن کرتے جی ہیں؟ الحمدللہ۔ اتنے عرصے سے آپ ایک ہی مسجد میں مؤذن ہیں؟ الحمدللہ عز و جل، یہ مرشد امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا میں فیض ہی سمجھتا ہوں، اور سمجھنا بھی چاہیے کہ ان کے فیض سے الحمدللہ میں اس قادری جامع مسجد کی خدمت کا شرف ملا ہے۔ کیونکہ بعض مسجدوں کی کمیٹی سے مؤذن کی یا کمیٹی سے امام صاحبان کی بنتی نہیں ہے، تو کچھ عرصہ ایک مسجد میں رہیں، پھر کچھ عرصہ دوسری مسجد میں، اسی طریقے سے مؤذن کے بھی ساتھ شاید اس طرح سے ہوتا ہو، تو آپ اس طرح سے رہے تو کمیٹی ماشاءاللہ سے ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی مسجد کی کمیٹی بہت اچھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، امام صاحبان کا بھی تعاون رہا۔ اچھا، کمیٹی جو مساجد کے اراکین تھے، نمازی، سب سے محبت پیار ملا، اور مرشد کے فیضان سے الحمدللہ کوشش جاری رہی، تو آج بفضل تعالیٰ اسی مسجد میں اب خدمت انجام تو اب میں آپ سے بابا کر کے بات کہوں گا، جی جی معذرت کے ساتھ، آپ ہیں نہیں بابا، جی۔ ویسے میں ایک محبت میں آپ سے بابا کہہ کر مخاطب کروں گا آپ کو جی کہ آپ 1997 سے ایک ہی مسجد میں مؤذن ہیں، جی۔ تو اتنے عرصے اس مسجد میں رہیں تو کیا کوئی بہار ہے، کیا وجہ ہے جو آپ اسی مسجد میں رہیں؟ 1996 کی بات ہے، میں اسی قادری جامع مسجد کی مارکیٹ کی ایک دکان میں سروس کرتا تھا۔ ایک منٹ، کیا یہ مسجد مارکیٹ کے اندر ہے؟ جی ہاں، الحمدللہ، قادری جامع مسجد کورنگی نمبر 2 مین بازار کے اندر ہے یہ مسجد۔ اچھا، تو اسی مارکیٹ میں ہی ایک دکان پر میں سیل مینی کیا کرتا تھا، تو کافی آزمائشیں آتی تھی کہ 1990 میں دعوت اسلامی جوائن کر لی تھی الحمدللہ، ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل۔ 1992 میں نے امامہ شریف باندھ لیا تھا الحمدللہ، اور پھر جو وقت گزرتا رہا تو میں امیر اہل سنت کے بیان سے بڑا متاثر ہوا۔ اس وقت جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوا کرتا تھا تو الحمدللہ میں اس وقت اجتماع میں جاتا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل، اور ہمارے اس وقت کے ساتھی عمران شیخ اتاری صاحب مشہور،
नात ख़्वाह हैं। जो नात ख़्वाह हैं दाऊद जी जी के जो माहौल बहुत में पुराने जी जी अच्छा उनके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक्त गुजरा है काफ़ी। काफ़ी पुराने आदमी आप माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह करम। तो फिर ये वक्त गुजरता रहा, तो जब मैं सेलमैन बना तो उस वक्त जो है बड़ी आजमाइश हो जाती थी कि नमाज के लिए वक्त निकालना, जमात से नमाज़ पढ़ना, दिल में बड़ी कुड़न होती थी। तो एक बार मैं गोदाम में गया तो अमीर अहले सुन्नत का मैंने तसव्वुर बना कि मैंने दरस व बयान में सुन रखा था कि जो मुर्शिद कामिल होते हैं वो रूहानी कनेक्शन बड़ा मजबूत होता है बेशक। और वो फैज़ अता फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा मैं तसव्वुर में अमीर अहले सुन्नत से अपनी अर्ज़ी रखी, क्या ये शेख आपके होते हुए मेरी जमात छूट जाती है, ऐसी दुआ फरमाए, ऐसी नज़र करम फरमाए कि मैं तकबीर उला से नमाज भी पढ़ूँ, अज़ानें भी दिया करूँ। बस क्या था कि ये मैंने इल्तिजाएँ की दर भरी अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में। फिर बाहर आकर मेरे एक दोस्त थे, बराबर में उनकी दुकान थी, सग़ीर साहब, उनको मैंने अर्ज़ किया कि आज मैंने अपने पीर साहब से अर्ज़ की है रूहानी तौर पर, और मुझे उम्मीद है अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह मेरा काम होगा। और वही हुआ कि आज सग़ीर भाई भी कभी भी मिलते हैं तो बड़े खुश होते हैं, बड़ी इज़्ज़त देते हैं कि वाकई ये तुम्हारे पीर साहब का फैज़ है कि आज कादरी मस्जिद में तुम्हें खिदमत का मौका मिला हुआ है। और मैं गवाह हूँ, हल्फिया बयान देता हूँ कि अगर बरमला मस्जिद में भी दीगर जगहों पर भी अगर कहना पड़े तो मैं कह सकता हूँ कि मैं गवाह हूँ कि आरी बाबा तारी जो हैं इन्होंने मेरे सामने ही, ये जब 1997 की बात है कि तन्हाई में जाकर अपने पीर साहब से अमीर अहले सुन्नत से इस्तिग़ासा पेश किया, तो उसी दुआ के कुछ ही टाइम बाद मैंने देखा कि कादरी मस्जिद से इनकी अज़ानों की आवाज़ें आ रही। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस मस्जिद में खिदमत अंजाम क्या अमीर अहले सुन्नत से कभी ज़िंदगी में आपने मुलाकात की, दस्तबोसी अल्हम्दुलिल्लाह बराह रास्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बहार है तो अमीर अहले सुन्नत की बताएं। बेशक तो ये भी बहुत बड़ी सभी बहार है कि आप और हम सब अगर उनका प्यारा जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, बेशक तो ये माहौल ही की बरकत है। वरना जब तक बिके ना थे कोई तो कोई पूछता ना था। अत्तार ने ख़रीद कर हमें अनमोल कर दिया। अच्छा बाबा साहब, एक बात तो बताएं कि बास मस्जिद के मुअज्जिन और इमाम काफ़ी अर्सा रहते हैं तो कहीं ना कहीं 19-20 इख्तलाफ वाली बात, नाराज़गी वाली बात हो जाती है। कहीं इमाम अपनी चलाता है, अपना ही मनसब के तहत बात करता है, मुअज्जिन होता है वो अपनी बात करता है। क्या कभी आपकी मस्जिद में इमाम साहब के साथ कुछ 19-20 बात हुई? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, जब से मैं कादरी जामा मस्जिद में मौज़िनी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ तो तकरीबन 4-5 इमाम साहिबान अपनी टाइमिंग के एतबार से, किसी ने 4 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 13 साल, किसी ने 10 साल अपना वक्त दिया और मस्जिद की खिदमत करके अब दूसरी जगह कुछ कर गए। लेकिन मेरी हद्दुल इम्कान शुरू से ही अमीर अहले सुन्नत के फैज़ान से कोशिश की मैंने कि अमीर अहले सुन्नत ज़हन देते थे, समझाते थे कि इमाम साहिबान से बिगाड़नी नहीं चाहिए, सुलह रहमी करना चाहिए, अपने पड़ोसी का भी ख्याल करना चाहिए। तो मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि इमाम साहिबान का अदब व एहतराम, उलमाए कराम का एहतराम खातिर लाना है, उनकी खिदमत भी अंजाम देनी है। तो यकीनन मैंने कोशिश करते हुए आज तक चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, एक सवाल है आपसे, पर्सनल है वैसे आपका ये जी, कि मस्जिद की कमेटी, मस्जिद वाले आपको क्या वजीफ़ा देते हैं? अल्लाह अज़्ज़ा वजल का, उसके रसूल का करम है कि जो भी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं जी। तो साथ में और भी ज़राए हैं, जैसे निकाह पढ़ा लेना। अच्छा, आप निकाह भी पढ़ाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। कभी पढ़ाए भी है निकाह? कितने निकाह पढ़ाए आपने? तकरीबन 2015 से मैं निकाह पढ़ा रहा हूँ। माशाअल्लाह, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, और मैं इस तरह तजर्बा भी हासिल होता रहता है और ख़िदमत भी अंजाम होती है और वो लोग मेरी खिदमत भी करते हैं। सारी बात है, इस तरह गुज़र बसर अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। चलें, शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका निकाह किसने पढ़ाया? मेरा अमीर अहले सुन्नत के शहज़ादे हाजी उबैद रज़ा कादरी साहब। माशाअल्लाह। आपका निकाह जानशीन अमीर अहले सुन्नत ने पढ़ाया? अल्हम्दुलिल्लाह। किस सन में शादी हुई थी आपकी? सन
2007 میں 2007 میں؟ جی سبحان اللہ. یہ جانشین امیر اہل سنت کا فیضان بھی آپ پر الحمدللہ جاری و ساری ہے. الحمدللہ. اچھا بابا صاحب، آپ سے ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ آپ نے زندگی میں پہلا مدینی قافلہ جی کب کیا اور کس شہر کے اندر کیا؟ پنجاب سائڈ سرگودا کی طرف گئے تھے. ہمارے نگران تھے اشفاق قادری صاحب، تو ان کے ساتھ الحمدللہ ان کی زیر سرپرستی الحمدللہ قافلہ لے کے گئے تھے. ہماری تربیت بھی ہوئی الحمدللہ. بڑی برکتیں ملتی ہیں قافلے میں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فیض بھی ملتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اچھا، ایک میں نے سنا ہے کہ آپ گانے گایا کرتے تھے اور ایک فیلڈ تھی آپ کی دنیاوی ماحول والی، تو یہ بتائیں اس کے بارے میں بھی کچھ ہم کو اور ہمارے یوٹیوب چینل کے ناظرین کو کہ آپ دنیاوی ماحول میں تھے، گانے گاتے تھے یا ایک میوزک کی فیلڈ میں تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا کہ آپ مسجد کی خدمت کرنے میں لگ گئے. تو اس کے متعلق بتائیں. 1990 میں جب تک دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں نہیں ملا ہوا تھا، اس وقت جو ہے یقیناً جیسے آپ نے ایک اشارہ دے دیا کہ برے ماحول کی نحوستیں بھی ہوتی ہیں، بے شک، اور شیطان بڑا عیار و مکار ہے، وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے. لہٰذا 1992 میں دعوت اسلامی کا ایٹماسفیئر ہمیں حاصل ہوا، تو الحمدللہ عز و جل 1992 سے ہی دعوت اسلامی جوائن کر لی ہم نے، اور ہم نے توبہ کی کہ یا اللہ جو زندگی میں اب تک نافرمانیاں ہوئیں، برا ماحول ملا، اس کی نحوست سے ہم نے تیری نافرمانی ہے، تیرے رسول کی نافرمانی کی ہو، تمام سے توبہ کی. تو دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ الحمدللہ اس وقت سے نماز پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکت نصیب کرے. آمین. کہ بابا ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ بعض اوقات مؤذن جو ہوتا ہے وہ تکبیر پڑھتا ہے امام صاحب کے پیچھے، جی ٹھیک ہے، بعض اوقات دیکھو دنیاوی ایک آزمائش بھی ہے، مسائل بھی ہے، مؤذن کی بھی زندگی ہے، مقتدیوں کی بھی زندگی ہے. بعض اوقات ہے نا جماعت کا وقت ہوتا ہے تو 2 منٹ 3 منٹ مؤذن کو آنے میں لیٹ ہو جاتی ہے، وقت لگ جاتا ہے کسی وجہ کے تحت. تو بعض مسجدوں میں دیکھا ہے کہ مؤذن کو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، مقتدی گردن گھماتے ہیں، ابھی تک مؤذن نہیں آیا. تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ جی ہاں سر، ہوا ہے. یہ کوئی وجوہات کی بنا پر ایسا وقت آیا تو ہے. کبھی کسی مقتدی نے آپ کو پھر کچھ کہا ایسا کرنے پر کہ لیٹ ہو گئے؟ الحمدللہ کافی حد تک اس کو نظر انداز لوگوں نے کیا. ماشاء اللہ. وجہ یہ تھی کہ ایک ہوتی ہے کہ سامنے والے کا کردار ایسا ہوتا ہے تو نظر انداز کرنا پڑتا ہے بس اوقات. لیکن یہ ضرور ہے کہ انتظامیہ نے بھی اور نمازیوں نے بھی میری رہنمائی کرنے کی کوشش کی اور میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بھی کوشش کی الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا، میں یوٹیوب چینل کے ناظرین کو ایک بات آپ کی بتا دوں، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہے تو. ایسی بات نہیں ہے، دیکھو بھول غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی چند دن پہلے نا آپ عصر کی اذان دے رہے تھے، بلکہ یہ سوال ہی کرتا ہوں میں آپ سے، آپ ہے نا عصر کی اذان دے رہے تھے، تو عصر کی اذان آپ دے رہے تھے تو اس وقت ہے نا اذان کے دوران آپ نے یہ کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو 2 مرتبہ آپ نے یہ پڑھا، جبکہ یہ فجر کی اذان کے وقت یہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں. تو آپ نے عصر میں یہ عصر کی اذان کے دوران یہ کلمات کہے ہیں، یہ آپ سے کیا بھول ہوئی؟ کیا آپ سو کر اٹھے تھے، نیندوں میں تھے، کیا ہوا تھا یہ آپ کو؟ اصل میں اس دن ہوا ایسا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان خلفائے راشدین کا تذکرہ پاک ہو رہا تھا اذان سے پہلے کے کچھ وقت سے پہلے. تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، کیونکہ 13 رجب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دن گزرا ہے، بے شک، تو اس مناسبت سے کیونکہ جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو آپ نماز کے لیے ہی جگا رہے تھے، تو وہ میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی جہاں میرا تذکرہ ہو رہا تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے. ہاں، تو یہ تذکرہ چل رہا تھا تو یہ ذہن پر بیٹھ گیا.
تو جب میں عصر کی اذان دینے آیا تو اچانک میری توجہ اس طرف چلی گئی فوراً کہ میں نے کیا الفاظ ادا کیے تھے، تو فوراً میں رجوع کیا. غالب مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ الصلاۃ خیر من النوم بول دیا تھا، دوسری بار کہہ رہا تھا فوراً ریپیٹ. پھر وہ اب رک گئے تھے. جی 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 جی. خیر لوگ اس پر بھی تعجب کر رہے تھے کہ ظاہر بات ہے انسان ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ظاہر ہے، ٹھیک ہے. نا. تو لیکن میری توجہ اسی طرف تھی. اچھا آپ کتنے بھائی ہیں؟ ہم 4 بھائی ہیں ٹوٹل. چاروں بھائی ماحول میں ہیں؟ 2 بھائی مطلب ماحول سے قریب زیادہ ہیں. اچھا. ہاں ایک قافلے میں بھی چلے جاتے ہیں، دوسرے بھائی جو ہے نماز مسجد تک اور نماز تک ہی محدود ہے، اور ایک بھائی جو ہے ذرا اپنے گھریلو معاشی معاملات ایسی وہ ماحول ملا ہوا ہے وہ دور ہے تھوڑا سا. اچھا نماز بابا، کبھی کبھی پڑھتے ہیں. کم و بیش 25 سے 26 کا عرصہ آپ نے مسجد میں دیا. جی جی. آپ کا کبھی دل نہیں کرتا کہ میں بھی دنیاوی زندگی گزاروں، گھوموں پھروں، گاڑیوں میں گھوموں، آپ مسجد کی خدمت کرتے رہے؟ یہ شروع میں اس کا شاید میں جواب 1-2 لفظوں میں دے چکا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. سرکار نے خرید کر، جیسے امیر علیہ سنت نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. ماشاءاللہ. ہے نا. اچھا یہ ماہ رمضان میں قادری مسجد میں اعتکاف تو کرتے ہوں گے اسلامی بھائی؟ کافی اسلامی بھائی کرتے ہیں. کتنے تقریباً اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں؟ کبھی 50 کی تعداد ہو جاتی ہے، کبھی 40 تقریباً. ان کی خدمت کے لیے کہ آپ جو اپنی ڈیوٹی دیتے ہو، جو آپ سر جی انجام. جی الحمدللہ تربیتی نشستوں کا سلسلہ رہتا ہے. اچھا. اور اس میں مسجد کے امام صاحب بھی اپنا ایک وقت دیتے ہیں، اور میں بھی تقریباً زیادہ تر ظہر کا وقت، ظہر کی نماز کے فوراً بعد تربیتی نشست ہوتی ہے جس میں نماز جنازہ سکھانا، نماز فرائض واجبات، میت کا غسل کا طریقہ، کفن دفن کا طریقہ، سنت آداب. الحمدللہ اس کی تربیتی نشست ہوتی ہے 10 دنوں میں. یہ آپ ہی کرتے ہیں؟ الحمدللہ کوشش تو ایک عرصے سے میں ہی کر رہا ہوں. اچھا اب آپ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میرے تو آپ ہی سب کچھ اے رحمت عالم. سبحان اللہ. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیوں نہ میں زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اچھا بابا، آپ سے آخری سوال ہے. جی. آپ نے کلام سنایا حضور میری بہار آپ سے ہیں، کیا کبھی زندگی کے اندر آپ نے مدینہ شریف کی حاضری دی ہے؟ کیا کبھی آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی؟ الحمدللہ عز و جل یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے. ماشاءاللہ. اور سبحان اللہ. سنہ 2005 میں ایک محفل میں گیا ہوا تھا نعت خوانی میں، تو مجھے نعت شریف پڑھنے کا موقع ملا. جب نعت خوانی ہوئی، نعت شریف پڑھ کر کہ میں نیچے اتر آیا اسٹیج سے، جب جانے لگا تو میں نے دل میں خیال کیا کہ ایک نعت خوان گئے ہیں،
इनको और सुन लिया जाए। तो सुनने लगे। तो जो उस महफ़िल के ऑनर थे उनको मदीने शरीफ का किसी को सफ़र कराना था, नियत थी उनकी कि इस महफ़िल में जो शुरका होंगे उनमें से किसी एक को भेजूंगा मैं। कोई कुरानदाजी का था कुरानदाजी का इरादा तो नहीं था, दिल का एक इनका इरादा अपना था, किसी न किसी एक नमाज में उस महफ़िल में जो शुरका होंगे किसी एक को भेजूंगा। अच्छा, तो यह कुरानदाजी करूँगा। ये जो आपने सही जवाब दिया, तो मैं भी उसमें मौजूद था। तो इतने में बकौल उनके यूनुस साहब के, उन्होंने मुझे बताया बाद में कि मैं भी सोच ही रहा था कि मेरे कान में एक सदा लगी कि कादरी मस्जिद के मौज़िन को भेजो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो मेरी तमन्ना थी कि एक बार ही तो बुला लो रमज़ान में मदीना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शाबान के महीने में ही मेरी तरकीब बनी। 25वीं शाबान को मैं अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र पर रवाना हुआ और बारगाह रिसालत में भी हाज़िरी हुई। और मतलब पूरा ख़र्चा रमज़ान शरीफ का अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया नहीं उठाया था मेरा, वहाँ की नाथवानी वालों की। सुभान अल्लाह। तो इस तरह असबाब बने थे मेरे। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने, बस वही मदीने को जा रहे हैं। किसी में ताकत नहीं है, किसी की जुर्रत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कहें कि मैं मदीने खुद चला जाऊंगा या जा सकता हूँ, जब तक आगे से इशारा ना मिले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हज की उम्रा की सआदत अता फरमाए, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी हज की उम्रा की सआदत अता फरमाए। आमीन सुबह। मज़हबी लोगों की ये है जिंदगी,